السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میں ہوں اس شو کا ہوسٹ۔ رمضان میں قیمتیں نیچے آ گئی ہیں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں کچھ اہم خبروں کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان کا رمضان المبارک پر قوم کے نام پیغام۔ خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے قوم کو خوشخبری دیتے چلیں کہ آپ نے واقعی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے نہ تو مہنگائی کا نوٹس لیا ہے اور نہ ہی گھبرانے سے منع کیا ہے۔ اسی خوشی کی خبر سے آگے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مولانا فضل الرحمان کا مذہبی جماعت کے جاری دھرنے سے اظہار یکجہتی۔ مولانا کا کہنا تھا کہ ہم دھرنے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم بھی سڑکوں پر نکلنے کی کال دیں گے۔ دوسری جانب تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جہاں سالن ہو وہاں مولانا روٹی لے کر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ مولانا کو جب تک اقتدار سے دور رکھیں گے وہ اسی طرح پرائی دیگیں خالی کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کا وزیر اعظم کی بجائے آرمی چیف سے رابطہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی حکام جان چکے ہیں کہ ملک میں کس کا کنٹرول ہے اور وزیر اعظم صرف اچھی پریزنٹیشن کے لیے ہے۔ فواد چودھری کو ایک مرتبہ پھر وزارت اطلاعات کا قلم دان سونپ دیا گیا۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ اور شبلی فراز کے بعد فواد چودھری کو دوبارہ موقع دینے کا مطلب ہے کہ سب کو اپنی باری پر ذلیل ہونا ہے، مگر خان صاحب نے فواد چودھری کو دوبارہ ذلیل ہونے کا موقع دے کر عوامی امنگوں کی ترجمانی کی۔ دوسری جانب عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب برائے کرم ایک مرتبہ خود کو تبدیل کر کے دیکھ لیں، پھر شاید کسی کو بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وفاقی وزیر تعلیم کا لاکھوں طالب علموں کو بغیر امتحانات پاس کرنے کا فیصلہ۔ جی ہاں، ایک مرتبہ پھر شفقت محمود صاحب طالب علموں کی توقعات پر پورا اترے ہیں۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین تھا کہ شفقت دھوکہ نہیں دے گا۔ طالب علموں کا اپنے جونیئرز کے لیے پیغام تھا کہ لکھنا پڑھنا چھوڑو، شفقت پر رکھو آس، اٹھا لو رضائی اور سو جاؤ، شفقت کرے گا پاس۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات۔ خبروں کی تفصیل نہیں، بس ایک شعر۔ تو مجھے قبول میں تجھے قبول، باقی سارا پاکستان چاٹے مٹی دھول۔ ڈسکا میں پارٹی کو شکست ہونے پر وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شکست پر کافی برہم ہوئے۔ پارٹی عہدیداران کا کہنا تھا کہ ہارنے کی مین وجہ دھند کا نہ ہونا تھا، جبکہ خان صاحب کا آئندہ دھند کی موجودگی کے بغیر الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کے دوران پاکستان کو ہر ممکن تعاون کا پیغام۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے روسی صدر کا پیغام پاکستانی حکام کو پہنچا دیا ہے کہ روس ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے، جس پر وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو قرضے کے لیے ضروری ڈاکیومنٹس ہم وقت تیار رکھنے کا حکم دیا ہے، جبکہ معاشی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ قرضے کے حصول کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان اس واحد شعبے میں دور اندیشی سے کام لیتا ہے اور کسی بھی عالمی بینک کے ممکنہ آغاز سے پہلے ہی ڈاکیومنٹس تیار کر لیے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس پھاڑنے کا معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو مفت مشورہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جذباتی رد عمل کی بجائے مفاہمت سے کام لیں، جبکہ شوکاز نوٹس کے ٹکڑے اکٹھے کر کے گلو سے جوڑنے کا ذمہ مولانا نے لے لیا ہے، جس سے پی ڈی ایم اتحاد کو بچانے کی امید روشن ہو گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ عنقریب پی ڈی ایم کا مخفف تبدیل کر کے پاپا ڈاٹر موومنٹ رکھنا پڑ سکتا ہے۔ جہانگیر ترین نے تحریک انصاف سے انصاف مانگ لیا۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میں عمران خان کا دوست ہوں، مجھے دشمن نہ بنایا جائے، جبکہ عمران خان کے قریبی حلقے بخوبی جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ریلیف ملنے کا امکان بہت کم ہے اور خان صاحب کو اب اس اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں، کیونکہ خان صاحب کے پاس تباہ کرنے کے لیے پورا ملکی خزانہ موجود ہے۔ WHO کا ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کو خراج تحسین۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کچھ عرصے قبل عوام کو کرونا کے جسم میں داخل ہونے کے کچھ نئے ذرائع بتائے ہیں، جن سے ان کو کافی پذیرائی ملی اور اب
عالمی تنظیم نے بھی ان کی خدمات کو سراہا۔ ڈاکٹر صاحبہ کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ ہر اس کا ہاتھ ہو، سار ہو، جسم ہو، پاؤں ہوں، ٹانگیں ہوں، وہ پروٹیکٹ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کے منہ کو پروٹیکٹ کر لوں اور وائرس وہ نیچے سے لے آئے۔ فوج پر تنقید اور تضحیک کرنے والوں کو جرمانہ و قید کا مسودہ قانون پاس ہو گیا، یعنی اب عسکری سیمنٹ کو عام گاڑی پر لے جانا غیر تصور ہوگا۔ مزید برآں کسی بھی دوسرے بینک کا اے ٹی ایم کارڈ عسکری بینک کی اے ٹی ایم مشین میں ڈالنا بھی قانون شکنی کے زمرے میں آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوئی بھوکا نہ سوئے گا پروگرام کا آغاز کر دیا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی ملے گی تو ہی ملک ترقی کر سکے گا۔ دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے ایسے پروجیکٹس کی کامیابی کے لیے ملک کی بیشتر آبادی کو گزشتہ 2 سالوں کی کامیاب معاشی پالیسیوں کے ذریعے غربت کی لائن سے نیچے دھکیل دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی خلائی مشاہدہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ فواد چودھری نے اس اہم کارنامے کے ساتھ قوم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کرائی کہ اب چاند دیکھنے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر اصل امتحان یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پر رہیں گے وہ عید کیسے منائیں۔ وزیر اعظم نے اس ممکنہ مشکل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ چائنا کا اونٹوں کو حادثات سے بچانے کے لیے صحرا میں ٹریفک سگنلز لگانے کا فیصلہ۔ یاد رہے کہ یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا پروجیکٹ ہے جس میں اونٹوں کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے ٹریفک سگنلز لگانے کا آغاز کیا گیا، جبکہ دوسری جانب پاکستانی انسانوں کا میرا مطلب ہے پاکستانی اونٹوں کا بھی حکومت سے ایسی ہی ویلفیئر کا مطالبہ ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق وہ برطانیہ میں رہ کر بھی سینیٹر کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کا کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ سابقہ ریکارڈ مد نظر رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ ان کو ایسا کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ گوگل میپ پر حد سے زیادہ انحصار باراتیوں کو دلہن کی بجائے کسی اور کے گھر لے گیا۔ انڈونیشیا میں انوکھا واقعہ پیش آیا جہاں باراتی گوگل میپ کی لوکیشن فالو کرتے ہوئے دلہن کی بجائے کسی اور کے گھر جا پہنچے اور اتفاق سے وہاں بھی منگنی کا فنکشن چل رہا تھا۔ باراتیوں کو عزت سے ویلکم کیا گیا، مگر کچھ دیر بعد منگنی والی لڑکی کی نشاندہی پر سب کو احساس ہوا کہ شاید بارات غلط جگہ آ پہنچی ہے۔ امید ہے اس واقعے کے بعد آپ بھی گوگل میپ پر کم انحصار کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نئی مردم شماری کروانے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس بات کو واضح کرے کہ بھٹو کو زندہ میں شمار کرنا ہے یا نہیں۔ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، درست نتائج اخذ کرنا ناممکن ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشہور نعرہ رہا ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے اور ملزمان کو ضمانت مل رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے کہ رمضان میں جہاں شیطان بند ہوتا ہے وہاں ملزمان کو ضمانت مل رہی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات اہم ہے کہ ضمانت دینے والے حضرات خود جج صاحبان ہی ہیں، لیکن ناظرین سے ہماری درخواست ہے کہ یہاں ہنسیے گا مت، کیونکہ یہ توہین عدالت کا معاملہ بن سکتا ہے۔ خواتین کو دل کا مریض بنانے والی چند چیزیں تحقیق میں سامنے آئی ہیں۔ طبی ماہرین نے حال ہی میں کی جانے والی تحقیق میں کچھ وجوہات معلوم کی ہیں جو خواتین کو دل کے مریض میں مبتلا کر رہی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، شوہر کی جیب خالی ہونا۔ نمبر 2، پورا مہینہ شاپنگ کے بغیر گزر جانا۔ نمبر 3، شوہر کے موبائل فون کا پاس ورڈ معلوم نہ ہونا۔ نمبر 4، شوہر کے رشتہ داروں کا ایک دن سے زیادہ گھر میں ٹھہرنا۔ لاہور میں ڈکیتی کی انوکھی واردات پیش آئی۔ لاہور میں رس ملائی کی دکان میں ڈکیتی کی انوکھی واردات پیش آئی، جہاں ڈکیت در حقیقت رس ملائی کے شوقین نکلے۔ انہوں نے پہلے رس ملائی کھائی اور پھر ڈکیتی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ تو درج کر لیتے ہیں
مگر قصور دکاندار کا ہی ہے، وہ اتنی خوش ذائقہ رس ملائی نہ بناتا تو ایسی واردات کی نوبت نہ آتی۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے ڈکیت میاں صاحب کی باقیات ہیں جن کو ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ فوجی فنڈز میں خرد برد کویتی عدالت کا سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم۔ پاکستان مسلم لیگ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آج دنیا میاں نواز شریف کی تقلید کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی واضح کردہ سنہری اصولوں کو اختیار کر کے ہی سابق کویتی وزیر اعظم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، مگر کویتی وزیر اعظم لاہور ہائی کورٹ جیسا ادارہ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کا خمیازہ انہیں گرفتاری کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اور اب انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر۔ امریکہ میں اداکارہ میرا کو پاگل قرار دے دیا گیا۔ ویسے خبر کی تفصیل جاننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، مگر ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی اس دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، ان کو بتاتے چلیں کہ میرا کو غلط انگریزی بولنے پر پاگل قرار دیا گیا۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے تشخیص کرنے میں بہت دیر کر دی، یہ بات عوام پہلے سے ہی جانتی ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میرا نے اپنے پاگل ہونے کی خبر جان بوجھ کر مشہور کی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اپنا ایک برانڈ شروع کرنے والی ہیں، اور اس برانڈ کو شروع کرنے سے قبل میڈیا میں آنے کا یہ اچھا طریقہ ہے، گویا وہ عوام کو پاگل بنا گئی۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبریں۔ شعیب ملک شادی کی سالگرہ ہی بھول گئے۔ شعیب ملک نے ثانیہ سے معافی مانگتے ہوئے بیگم کو بے غم لکھا اور ان سے معافی بھی مانگی، مگر ذرائع کے مطابق شاید وہ پھر بھی ممکنہ نتائج سے نہ بچ سکے۔ ہمارے وہ ناظرین جو شادی شدہ ہیں اور ایسے ہی سالگرہ بھول کر نتائج بھگت چکے ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے کہ کامنٹ میں نتائج کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ پاکستانی لیگ سپنر زاہد محمود کی سلیکشن کے باوجود زمبابوے نہ جانے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق زاہد محمود کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج تک اکیلے انٹرنیشنل سفر نہیں کیا، اس لیے وہ اکیلے زمبابوے جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ دوسری جانب پی سی بی کی میڈیکل ٹیم نے زاہد محمود کی کاؤنسلنگ شروع کر دی ہے۔ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لاہور کے دل کی مریض کی مثال دی جا رہی ہے جو کافی سیریس تھا اور دوائی لینے گیا اور سفر سے بالکل نہ گھبرایا اور نہ ہی دوائی لے کر واپس آیا۔ اس کے ساتھ خبر خان کا اختتام۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے، لیکن آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن دبا کر ویڈیو لائک بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔